السلام علیکم ویورز، میں میاں مظفر مقبول اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میں نے نیا چینل سٹارٹ کیا ہوا میاں مظفر کے نام سے، اس کے اوپر اب انشاءاللہ تعالی چھوٹی چھوٹی اویئرنیس ویڈیوز ڈالیں گے۔ شاید اللہ تعالی کوئی ایسی چیز، کوئی اویئرنیس جن سے لوگوں کو ملے اور وہ کوئی اس طرح کا عمل کریں تو بڑی مجھے خوشی ہوگی۔ ایک دو بندے بھی اس کو میں دیکھ کے اگر کوئی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو شاید ہمارے بھی اسی بہانے گنہگار لوگ ہیں بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صدقہ خیرات۔ یہ چیزیں ہیں، لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ صدقے کی بہت افضلیت ہے۔ صدقہ جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آلموسٹ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر سے نکلیں چاہے 5-10 روپے کا ایک باکس بنا کے رکھ لیں، ایک غلہ سا بنا کے رکھ لیں۔ میں نے ایک اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، جو میرے بچوں کو بھی عادت ہے، ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ 10 20 50 100 جو گھر سے نکل رہا ہو آپ 50-100 روپیہ کوئی بھی پیسے ڈالیں۔ پھر جب وہ پیسے مہینے 2 مہینے بعد آپ دیکھتے ہیں وہ 3000 ہوا ہے، 2000 ہوا ہے، 5000 ہوا، اگر کسی ضرورت مند کا کوئی شادی کسی کی آ گئی ہے یا اور کوئی ایسا آپ کی نظر میں ڈیزرو آ گیا ہے، تو ہم نے اسی لیے مقصد کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ اس میں جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں شکر الحمدللہ اس میں اچھے پیسے نکل آتے ہیں، کیونکہ سارے گھر والوں کو عادت ہے، تو جوائنٹ فیملی ہم تو ساتھ وہ کوئی بھی نکل رہا ہوگا تو اس باکس میں پیسے ڈال دے گا، انٹرنس پہ رکھ لیں، یاد رہے جب آپ گھر سے آؤٹ ہونے لگتے ہیں ایسی کسی جگہ پہ رکھ لیں گے، وہ باکس بنا کے رکھ لیں تو اس میں سارے وہ ڈالتے رہیں گے۔ ایک تو گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ ہو گیا، اب 100 قسم کی بلاؤں سے بچیں گے۔ اس میں ضروری نہیں ہے، اس میں بڑے چھوٹے چھوٹے عمل بھی ہیں جو آپ کریں تو اب میں نے کتنے سالوں سے عمل کرتا ہوں، تھوڑا سا عمل یہ ڈسٹرب ہوا ہے کہ چاول اور باجرہ 500 روپے کے چاول اور باجرہ اب تو وہ 100 روپے کلو ہو گیا ہے۔ میں پہلے 500 روپے کے کٹ 20-25 دن میرے نکل جاتے تھے، وہ کنالیاں سی رکھ کے آپ تو چاول اور ٹوٹا جو سا ہوتا ہے مکس، جو سے یہ پرند بہت خوشی سے کھاتے ہیں، تو ایک کنالی سی رکھ لیں آپ، 100 کا باجرہ لے آئیں، 200 کو باجرہ لے آئیں، گھر سے نکلتے وقت 1-2 مٹھے اس میں بھر کے ڈال دیں، پانی ساتھ رکھ دیں، تو پرندوں کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ پرندوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہم تو بول سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کا، ان کے بھی رزق کا اہتمام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چرند پرند انسانی مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے دینا ہی دینا ہے۔ بہت کم انسان ہوتے ہیں جو بھوکے سوتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ رزق دے کے ہی ہر کسی کا اس نے مینیج کیا ہوا۔ تو ہم انسانوں میں کوشش کریں کہ پرندوں کا بھی خیال رکھیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، کوئی زیادہ مہنگے نہیں ہیں۔ آپ 200 کا باجرہ لے لیں، 100 روپے کے وہ ٹوٹا چاول لے لیں، اس کو مکس کر کے رکھ لیں، وہ کتنا اگر آپ صبح نکلتے ہوئے گھر سے وہ 2 مٹھے ڈال دیں گے اس میں تو 100 پرندہ تو کھا لے کے، چڑیاں کھا رہی ہوتی ہیں، کبوتر کھا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی رحمتیں برکتیں اس گھر پہ نازل ہوتی ہیں اگر آپ اس طرح کے عمل کریں۔ تو اب 100 روپے کلو جو اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں، کسی کے لیے 200 روپیہ بڑی چیز ہوتی ہے، کسی کے لیے 2000 کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی کے لیے 2 لاکھ اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ نے جس کو جس حال میں نوازا ہوا ہے۔ تو چھوٹے سے عمل سے آپ کا سارا دن بڑا، ایک تو آپ 100 بلاؤں سے بچیں گے، گھر سے نکلتے ہوئے صدقہ ہو گیا، 200-300 کی یہ چیزیں لا کے رکھ رہے ہیں۔ پھر شکر ہے، چینی ہے، یہ جو سے درخت ہوتے ہیں، یہ میرے پیچھے کتنے درخت ہیں، ان کی مڈوں میں ڈال دیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے کھائیں گے، آپ کو دعائیں ملیں گی۔ صدقے کی تو بہت سی اقسام ہے۔ اگر آپ راستے میں چلتے ہوئے کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو سائڈ پہ کر دیں تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آپ کے جو سے یوز میں کپڑے نہیں ہیں، آپ ان کو بھی دے دیں، کسی کے استعمال میں آئیں گے، بجائے اس کی کہ اس کو رکھ کے فوٹو اتار کے تصویر اتار کے اس کو سوچتے رہیں۔ آپ کے شوز ہیں، آپ کی ایسی 1000 چیزیں ہیں جو آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے کی تو آپ مثالیں ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کہیں سے جا رہے ہیں تو کوئی راستے میں کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا یا پتھر پڑا ہوا، اس کو سائڈ پہ کر دیں گے تو یہ بھی ایک صدقے کی اقسام ہے۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے عمل کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہوگا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے صدقہ کرنے سے خیرات کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، مال پاک ہوتا ہے اور آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10 روپے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں اور وہ حلال کا ہو اور وہ کروڑوں روپے سے بہتر ہے۔ میرے ایک ماموں وہ کہتے تھے یار 10 روپے کا صدقہ جو حلال پیسوں سے ہوگا نا، وہ کروڑوں روپے کا صدقہ اس کے لیول کے برابر ہوگا۔
تو آپ کوشش کیا کریں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کریں. صدقہ تو آپ ہر چیز میں کر سکتے ہیں. اپنے برتن ہیں آپ کے، وہ اگر آپ کے یوز میں نہیں ہے کسی کو دے دیں، وہ اس کے استعمال ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ بہت بڑی نعمت ہو. تو میرے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ ان چیزوں کی طرف راغب ہوں. جو ہم پہ چیزیں فرض ہیں، حاجر، زکوٰۃ، نماز، روزہ، وہ تو فرض ہے. گھر والوں پہ خرچ کرنے، بہن بھائیوں پہ، ماں باپ پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، یہ صدقہ بہت افضلیت رکھتا ہے. اس کا بہت ثواب ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن جائز خرچ کریں. یہ نہیں کہ فضول خرچی ہیں، اس میں بھی اسلام کی ممانعت ہے، میانہ روی سے کریں. تو یہ چیزوں کا آپ کو شاید کوئی یہ میری باتوں سے کسی کے دماغ میں کوئی ایسی چیز پڑ جائے تو وہ کوئی عمل اس طرح کرے تو ثواب تو مجھے ہی ہے. میرے ایک دوست ہے عاطف اسلم کے مینیجر ہیں. عاطف اسلم کا اس لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت نائس انسان ہے. یقین کریں مجھے ان کی انٹرنل سٹوریاں ایسی پتہ ہیں کہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہوں گی. عمر صاحب ہیں، بہت نائس آدمی ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جوہر ٹاؤن میں رہتے ہیں، میری ریزیڈنس بابرا ٹاؤن لاہور میں ہے. تو وہ انسان کی یہ کوالٹی ہے، کہتا ہے بزنس مین تھا، انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے کوئی ارننگ شرننگ کر کے لایا، ساتھ کوئی اسٹڈی بھی کی، ارننگ بھی کی. وہاں سے جب آیا تو امپورٹ کا کام شروع کر لیا، گاڑیوں کے امپورٹ کا کام شروع کیا، وہاں سے جیپنیز گاڑیوں کی. تو ایک دن میرے پاس آئے عمر صاحب، کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں، اس کام میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس لیے یہ میں کام چھوڑ رہا ہوں. تو بڑا پریشان تھا ان دنوں. پھر ریسنٹلی ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، اور پریشان ہو گئے، بڑے اداس ہو گیا اس طرح. تو میرے پاس عمر بھائی آئے، میں نے کہا یار یہ ایک عمل ہے یار، یہ کیا کرو، بڑا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں راحت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگی. میں نے بتایا اسی طرح باجرہ اور چاول لے کے نا تو یہ آپ بانٹا کرو. اس لیول پہ اس وقت بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ ذہنی طور پہ اتنا ڈپریس تھا. صبح صبح قبرستان چلے جانا، پرندوں کی طرف دیکھتے رہنا، اس طرح کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں. لیکن اور میں نے وہ عمل شروع کیا، الحمدللہ. یقین کریں ایک دفعہ میں دبئی سے واپس آ رہا تھا لاہور، اور وہ انڈیا سے کوئی پروگرام آرگنائز کر کے عاطف اسلم کا واپس آ رہے تھے. ایئرپورٹ کے باہر ملے مجھے، تو اس وقت انہوں نے والد صاحب کا مجھے بتایا. میری ملاقات بہت کم ہوتی ہے ان سے، آپ بہت بزی ہیں وہ. تو انہوں نے مجھے کہا میاں صاحب آپ نے مجھ پہ ایک نیکی کی ہوئی ہے، جو ان سے آپ نے عمل بتایا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی پریشانیوں مصیبتوں سے دور کیا ہو. وہ کیا کرتے تھے، صبح صبح چلے جاتے تھے قبرستان، وہاں پہ جا کے یہ باجرہ چاول وہاں پہ پرندوں چرندوں کو ڈالنا، خود بھی خوش. وہ آہستہ 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 اپنی لائف میں واپس آنا شروع ہو گئے. تو پھر عاطف اسلم نے بھی سپورٹ کی، بچپن کے دوست تھے، اس نے بھی ایک ٹائم کے اوپر بڑا ہے، اس کا جو فرسٹ البم ریلیز ہوئی تھی تو اس نے بڑا پروموٹ کیا تھا. پھر عاطف اسلم نے اس کو کال کی اور ساتھ اٹیچ کیا، اور ماشاءاللہ آج بڑے اچھے سینیریو میں چل رہے ہیں. جب یہ دبئی میں آتے ہیں تو جب میں وہاں پہ ہوتا تھا تو یہ مجھے وہاں سے پھر عاطف اسلم کے پروگرام کے پاس بھی بھیجتے تھے. تو وہ پھر میں وہاں پہ 1000 دو ہزار کی درہم کی ٹکٹ ہوتی تھی. تو وہ پھر مجھے وہاں پہ انہوں نے بتانا، کہنا کہ میاں صاحب کہاں پہ. میں نے دبئی میں، یہاں پہ بھی، لاہور میں بھی، جہاں پہ بھی ہونا. تو دبئی میں پھر انہوں نے مجھے پاسز بھیجنے، 2 4 بندوں کو، جتنے میں نے کہہ دینا اتنی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. میرا بڑے اچھے دوست ہیں وہ. تو اسی طرح عاطف اسلم بھی بہت کرتا ہے یہ، مجھے ان سے باتیں پتہ چلتی رہتی ہیں. میری ملاقات تو نہیں ہوئی، پروگرامز وغیرہ اس کے میں نے دیکھے ہوئے ہیں. تو میرا بھی اسی حوالے سے انڈسٹری سے بہت تعلق رہا ہے، ایک ٹائم کے اوپر بہت تعلق رہا ہے میڈیا والوں سے، انڈسٹری سے. تو وہ کبھی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتاؤں گا. واپس آتے ہیں، ہم اپنے صدقہ خیرات کے ٹاپک کے حوالے سے بات کر رہے تھے. تو یہ کیا کریں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں ٹلتی ہیں، رزق بڑھتا ہے، ہر چیز آئے گی. میں بار بار یہی لوگوں کو کہتا ہوں، جتنے آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں، 100 200 جو بھی کر سکتے ہیں، آپ لازمی یہ عمل کرنے شروع کر دیں. نماز تو فرض ہے، نماز بھی پڑھا کریں. جو ہمیں توفیق ہو اچھے کام کرنے کی، جو اللہ نے ہم پہ چیزیں فرض کی ہوئی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے. تو یہ عمل کرتے رہا کریں. اسی طرح آپ کو نیکسٹ ویڈیو آتی رہیں گی. نہیں، میرا میاں مظفر جو سا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اور میرا گاڑیوں کے حوالے سے جو کہ ویز چینل چل رہا ہے، اس چینل کے اوپر میں یہ ویڈیوز نہیں ڈال سکتا تھا. میرا بڑا دل کرتا تھا، اس لیے یہ میں نے دوسرا چینل شروع کیا ہے. ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی کبھی سال 1.5 سال بعد اس کی ارننگیں آنی شروع ہوں گی اس چینل کی بھی، تو ہمیں یہ اللہ کی راہ میں بھی اور تقسیم کریں گے. آگے روزے آ رہے ہیں، لاسٹ روزوں میں ہم نے بڑا اچھا پرفارم کیا تھا.
اور 100-150 بندے کی ڈیلی ہم نے افطاری کروائی ہے. راشن جو ہو سکتا تھا ہم نے تقسیم کیا ہے دوستوں وغیرہ نے کزنوں نے مل کے. اب 5-6 مہینے بعد پھر آ رہے ہیں تو ہم یہ ابھی سے میں اس کا سارا پلان ترتیب دے رہا ہوں. پھر روزے آئیں گے, روزوں کی ویڈیوز جائیں گی, دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے کہ لوگ یار ایسے کام کر رہے ہیں. تو میں بھی دیکھتا تھا بڑے بڑے لوگ نامور کے کرکٹر کر رہے ہیں بیچارے, پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہے ہیں. کرسچن کمیونٹی تک میں نے دیکھی, ایک لڑکی نے کراچی میں اس نے روزوں میں بڑی افطاریاں کروائیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, ہمیں انسانیت کو دیکھنا چاہیے. شکر الحمدللہ ہم مسلم ہیں, مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں لوگ کتنا کرسچن کمیونٹی میں باہر ہوتا تھا تو وہ ہمیں رمضان میں اسپیشلی نماز کی اجازت دیتے تھے کہ آپ نے 5 ٹائم پریئر کرنی ہے. رمضان پہلے تو سمجھ نہیں آتی تھی, رمضان اس طرح انگلش میں وہ یا جرمن لینگویج میں بولتے, تو وہ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ان چیزوں میں. یقین کریں ان کا صرف ایک نماز کا اور کلمے کا فرق ہے, لیکن وہ بہت اخلاقیات سے ہم سے بہت آگے. ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ خیر. میرا اوکے ویلز یوٹیوب چینل اور میاں مظفر جو میرا چینل ہے اس کو ضرور دیکھا کریں, سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.